Assalamu alaikum, Mian Sahab. This is Tahir Malik and I am 2 in 1. I represent Media and Gift University. جناب نے بڑی پہلے تو آئی مسٹ اپریشیٹ یو کہ زندہ لوگ اور زندہ قومیں جو ہے ڈبیٹ کرتی ہیں، جو آپ نے ڈبیٹ شروع کیا ہے فرام دی کور آف مائی ہارٹ آئی مسٹ اپریشیٹ یو. مگر میں سمجھتا ہوں آپ کی جو بات ہے اس میں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. جو موجودہ سسٹم ہے اس میں سارا کچھ ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے پاکستان میں اعجاز گوہر کو کوٹ کروں گا جو ہمارے منسٹر رہے ہیں. وہ فرما رہے تھے 2 سال پہلے 25,000 ارب روپے سے ہم یہ ریاست چلاتے ہیں. اس ریاست کے پاس 27 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دنیا کی 5ویں بڑی آرمی ہے، اور یہ دنیا کی موسٹ ایکسپینسو ایڈمنسٹریٹو ریاست ہے جس کا نام پاکستان ہے. یہ اس ملک کو 80 سالوں میں ابھی تک ایک فیئر اور فری الیکشن نہیں دے سکی. اگر یہ مجھے ایک الیکشن دے دے پھر آئی ایشور یو آپ کو کوئی یہ وی این شین کی ضرورت نہیں. آپ کو مڈل کلاس بھی مل جائے گی، آپ کو نئی لیڈرشپ بھی مل جائے گی، آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے جو پاکستان کے سلوشن سارے لے کے آئیں. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ ریاست ہی رکاوٹ ہے، یہ نظام ہی رکاوٹ ہے. یو ہیو کوڈڈ انڈیا 3 times. انڈیا کو آپ یہ الیکشن کمیشن دے دیں، انڈیا کا ہم سے برا حال نہ ہوا تو ہم مجھ سے پکڑ لیں. لاسٹ ناٹ دا لیسٹ، یو بین ٹاکنگ آف ایڈمنسٹریشن. آئی مسٹ ٹیل یو پنجاب اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ اس کی ایڈمنسٹریشن بڑی ہے. پنجاب ہسٹوریکلی وے ہیڈ آف انڈیا. مغل زمانے میں بھی اٹ واز دا ریچسٹ پارٹ، انگریز کے زمانے میں بھی پنجاب واز دا ریچسٹ پارٹ. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں دس از سینٹرل پنجاب. یہاں کے لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، یہاں کا ایگریکلچر بہتر ہے. پوری دنیا میں جو انڈیا کی بات ہوتی تھی وہ دیسی کی ہو تو پنجاب سے کھانے سر. تو پنجاب اس لیے آگے نہیں ہے کہ پنجاب کی پاپولیشن آگے ہے، یہ پروڈکٹیو ہے، دنیا میں ہر جگہ محنت کرتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. تو یہ میں آئی ڈونٹ بائی دس. میں سمجھتا ہوں پاکستان اسٹیٹ اگر ایک فیئر الیکشن دے دے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چلے جو ہمیں شکایتیں یہاں پہ الیکشن کمیشن میں ہیں، آپ ذرا لیٹسٹ خبریں اٹھا کے دیکھیں. اب انڈیا میں بھی ان کو یہی شکایتیں اپنے الیکشن کمیشن سے پیدا ہو گئی ہیں. تو وہ چلو ان کی بھی باری آ جائے گی. تو جو بات ہم نے یہ تھوڑا سا آپ اپنے فیکٹس کو اگر درست کریں. یہ پنجاب جو تھا یہ ایگریکلچر میں ہم لوگ آگے تھے. ایسٹ پنجاب ابھی بھی ہے. ہمارے پاس پانی تھا جو اب نہیں ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے. بٹ انڈسٹری میں ہم کبھی آگے نہیں تھے، ایجوکیشن میں ہم کبھی آگے نہیں تھے. جو ساؤتھ انڈیا ہے وہاں پہ ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس بھی ایجوکیشن جو تھی وہ 90% تک پہنچی ہوئی تھی. ہماری تو آج بھی پنجاب میں بھی ابھی 66% ہے، اور ہم اس کو گنتے ہیں جو دستخط کر سکتا ہے. باقی دنیا میں اس کو گنتے ہیں جو درخواست لکھ سکتا ہے، خط لکھ سکتا ہے. تو یہ فیکٹس آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم اس سے بہت زیادہ آگے جا سکتے تھے اگر الیکشن صحیح نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک یہ بھی کہنا چاہوں گا، چلیں یہ بات آپ نے کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے یہ پڑھا ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہے، ہمارے جتنے بھی لیڈر آج تک بنے ہیں وہ پاپولر لیڈر ضرور تھے، بٹ دے ور ناٹ پاپولر انف کہ وہ ان کو جب نکالا جاتا. بھٹو صاحب کو نکالا گیا، پھانسی دی گئی، کتنے لوگ ان کے لیے باہر نکلے. نواز شریف 2/3 میجورٹی کے ساتھ آیا، نکالا گیا، ملک بدر ہوا، کتنے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. ابھی عمران خان صاحب ہیں، آپ کے خیال میں اگر 1 لاکھ بندہ سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھ جائے تو ان کو انصاف نہیں ملے گا؟ لیکن نہیں جائیں گے. ہماری ساری کی ساری یہ لیڈرشپ یہ آرگینکلی گرو ہو کے نہیں آئی ہوئی. سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چور دروازے سے ہی لایا گیا. ٹوٹل لیڈرشپ، آپ ایک لیڈر نہیں یہاں پہ مجھے نام بتا سکتے کہ جو اپنی محنت سے پرفارم کرنے کے بعد آرگینکلی گرو ہو کے نیشنل لیڈر بنا ہو. اور اس کا نقصان یہ ہے، ان سب کو بھی نقصان ہے. میں آپ کو عرض کروں، جب بھی یہ ان کے ساتھ بھی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو لوگ ان کے لیے نہیں نکلتے، کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان سے آئے ہی نہیں ہیں. اگر اس کے مقابلے میں آپ ٹرکی کی مثال دیکھ لیں،
ہم سے ملتی جلتی ہسٹری ہے ان کی. وہاں پہ مارشاء اللہ بھی لگے, وہاں پہ پرائم منسٹر کو پھانسی بھی ہوئی, سب کچھ ہوا ہے. لیکن ایک لیڈر جو لوگوں میں سے گرو کر کے نکلا, جو پہلے میئر بنا, میئر کا بن کے اس نے پرفارم کیا, پرفارمنس کی بیس پہ اس کی پارٹی نیشنل لیول پہ جیتی, اس کے خلاف بھی کو ہوا, لیکن وہ نہیں ہو سکا کامیاب کیونکہ لوگ اس کی سپورٹ میں نکلے. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس لیڈرشپ کے لیے بھی فائدہ یہی ہے کہ یہ عوام کو ساتھ ملا کے چلے. جب پولیٹیکل لیڈرشپ اور عوام میں گیپ نہیں ہوگا تو سسٹم مضبوط ہوگا, سسٹم چلے گا. اور اگر آپ زیادہ صوبے بنائیں گے آپ کے سٹیک ہولڈرز بڑھیں گے. ابھی ہماری لیڈرشپ جیسے ہی ہم نے عرض کیا, جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں سب سے پہلا قتل کس کا ہوتا ہے؟ لوکل گورنمنٹ کا, جس نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. آپ کسی بھی لیڈر کو اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان میں, سب نے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ یہی کیا. یہ خود اکیلے ہو جاتے ہیں ہمارے لیڈرز, عوام سے دور ہو جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے. اگر یہ صوبے چھوٹے ہوں گے, ان کے سٹیک ہولڈرز بڑھ جائیں گے پالیٹکس کے اندر, یہ خود بھی سیف ہو جائیں گے. اس لیے ہم یہ آپ کے سامنے لائے ہیں. ترقی اگر 33 صوبے بھی بن جائیں گے تو ہم سب صوبے سوئٹزرلینڈ نہیں بنیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اچھی لیڈرشپ ملنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ مڈل کلاس سے آئے گی, کیونکہ محنت کرنا جانتی ہوگی. یہ ہمارا مقدمہ ہے. باقی چیزیں میں نے عرض کیا کہ خرابیاں بہت ساری ہیں. اگر ہم ریفارمز کی بات کریں تو کئی دن یہاں پہ ہم کانفرنس کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے روٹ کاز کو پکڑا ہے. ایک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم ٹھیک کریں. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ یہ چیز ہے کہ چیزوں کو گورنیبل بنا دیں. جی